میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، کائنات میں دو شکلیں ہیں اسباب کی. ایک اسباب زینت ہیں اور ایک اسباب معاش ہیں. اسباب زینت ہیں، اسباب معاش ہیں، اور یہ دونوں طرح کے اسباب صرف مومن کے عمل کو پرکھنے کے لیے ہیں. مومن کے عمل کو پرکھنے کے لیے ہیں. اسباب زینت، اسباب معاش دو قسم کے اسباب ہیں جس میں اللہ رب العزت مومن کے عمل کا امتحان لینا چاہتے ہیں. لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان میں اچھا عمل کس کا ہے. اس بات پر غور کیا جائے سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کیوں بنائے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اسباب ضرورت کے لیے بنائے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اسباب ضرورت کے لیے بنائے ہیں، ضرورت ان اسباب کی وجہ سے ان کے دین کو برباد کر دیتی ہے. میری بات توجہ چاہیے. جو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اسباب ضرورت کے لیے بنائے ہیں، ان کے اسباب ان کے دین کو برباد کر دیتے ہیں. وہ دین کے ہر حکم کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے اس وقت اسباب کی ضرورت ہے. ہم یہ عرض کرنا ہے یہ پہلا سوال ہے. ہر مسلمان اس بات پر غور کرے اللہ نے اسباب کیوں بنائے. ہر ایک اس بات پر غور، اللہ نے اسباب کیوں بنائے. اللہ نے صاف کہا ہے قرآن میں کہ ہم نے اسباب اطمینان کے لیے مومن کے واسطے نہیں بنائے. ہم نے اسباب اطمینان کے لیے مومن کے لیے نہیں بنائے. ہم نے اسباب بنائے ہیں مومن کے امتحان کے لیے، اور اسباب بنائے ہیں کافر کے اطمینان کے لیے. کافر کے اور مومن کے امتحان کے لیے. یہ تقسیم ہے. یہ تقسیم ہے. کافر کے لیے اسباب بطور اطمینان کے ہیں اور مومن کے لیے اسباب بطور امتحان کے ہیں. اس لیے جو رکاوٹیں اسباب میں مومن کے لیے پیدا ہوں گی وہ رکاوٹیں کبھی کافر کے لیے پیدا نہیں ہوں گی، بلکہ کافر کو اس کے اسباب میں کامیابیاں ان کی سوچ سے بھی زیادہ ملیں گی. ہماری بات پر توجہ دینا. یہ سوال ہے ہر ایمان والے سے، اللہ نے اسباب کیوں بنائے. جو کہتے ہیں ضرورت کے لیے بنائے ہیں، وہ اپنی ضرورت کو مقدم کرنے میں اور اپنے حالات اور اپنی پریشانیوں کی وجہ سے دین کو برباد کر لیتے ہیں اور اسباب اختیار کر لیتے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے، ہم مجبور ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسباب مومن کے لیے بطور امتحان کے ہیں. چاہے وہ سبب فرشتے کے پاس ہو، یا وہ سبب نبی کے پاس ہو، یا وہ سبب صحابی کے پاس ہو، یا وہ سبب کسی ولی کے پاس ہو. تمام لوگوں کے، تمام مخلوق کے پاس جو اسباب ہیں وہ اسباب بطور امتحان کے ہیں. کیا امتحان ہے؟ ایک امتحان ہے اسباب میں کہ تم ہمیں اس میں کتنا یاد رکھتے ہو. کافر کیونکہ اللہ سے بالکل غافل ہے اور اللہ کا منکر ہے، اس لیے کافر کے لیے اسباب میں کوئی امتحان نہیں ہے. کافر کے لیے اسباب میں کوئی امتحان نہیں. سارا امتحان اسباب میں مومن کے لیے ہے. کافر کے لیے کوئی امتحان نہیں ہے.
سارا امتحان مومن کے لیے ہے کہ ہم اس کو اسباب دے کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس میں ہمیں کتنا یاد رکھتا ہے۔ اب دو چیزیں ہیں الگ الگ، انہیں غور کرنا ہے۔ اسباب بطور امتحان کے ہیں اور احکام بطور اطمینان کے ہیں مومن کے واسطے۔ احکام بطور اطمینان کے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے صبح شام کی تسبیحات سے اطمینان حاصل ہو جائے گا، نہیں۔ اگر آپ ہر سبب میں اللہ کو یاد نہیں رکھتے تو آپ کے اسباب میں کبھی بھی اطمینان آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ مومن کے لیے دلوں کا اطمینان وہ اس میں ہے کہ وہ ہر شکل میں، ہر موڑ پر، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے۔ تو مجھے عرض کرنا ہے کہ اسباب بطور امتحان کے ہیں مومن کے لیے، چاہے وہ اسباب نبی کے ہاتھ میں ہوں، یا وہ صحابی کے ہاتھ میں ہوں، یا وہ ولی کے ہاتھ میں ہوں، یا وہ عام مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوں، سب کے لیے اسباب بطور امتحان کے ہیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ تو اور اسباب بھی دو قسم کے ہیں، اسباب زینت ہیں اور اسباب معاش ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں میرا بندہ مجھے اس میں کتنا یاد رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سبب دے کر آزمایا سلیمان علیہ السلام کو، سبب دے کر آزمایا سلیمان علیہ السلام۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی بادشاہت اور اللہ کی طرف سے ملے ہوئے اختیارات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے سارے نظام کے بارے میں فرماتے تھے، ھذا من فضل ربی لیبلونی، ھذا من فضل ربی لیبلونی، میرے رب کا فضل ہے یہ، اور یہ فضل آزمائش کے لیے، یہ فضل آزمائش کے لیے۔ آپ ذرا غور کر لیجئے، اگر سلیمان علیہ السلام کی ایسی بادشاہت جس میں اللہ نے ان کو اختیار ان چیزوں پر دیا ہے جس پر عام مخلوق کو اختیار نہیں دیا، ہوا ان کے لیے مسخر ہے، سارے جانور ان کے لیے مسخر ہیں، سارے جنات شیاطین وہ اس طرح غلام بن کر تابع ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ آپ غور کیجیے، ایسا مخلوق کو اور نظام کو ان کے لیے تابع کیا گیا تھا، ایسا تابع کیا گیا، ہوا جس طرف چاہیں گے اس طرف چلے گی، اور جنات سے جس کام کو لینا چاہیں، جنات اتنا ڈرتے تھے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کو مخلوق میں اتنے اسباب سے اللہ تعالی نے نہیں نوازا جتنا سلیمان علیہ السلام کو، لیکن اس سب کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں لیبلونی، میری آزمائش کے لیے کہ میں اللہ کو یاد کتنا رکھتا ہوں۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے، اگر دنیا میں اس زمانے میں ان تھوڑے سے چند اسباب، وہ بھی مادی اسباب، ان پر کسی بھی اختیار ملتا ہے تو وہ دعوے دار بن جاتا ہے اور یہ کہہ گزرتا ہے کہ جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا۔ اور سلیمان علیہ السلام جن کا اختیار ان شکلوں پر ہے جن پر کسی مخلوق کو اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے۔ آپ غور کیجئے، اگر سلیمان علیہ السلام کے اختیارات امتحان کے لیے ہیں تو باقی دنیا میں کون ہے جس کے لیے اسباب اس کے امتحان کے لیے نہ ہوں؟ اگر بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی امتحان کے لیے، اس بات پر غور کرو۔ فرما رہے ھذا من فضل ربی لیبلونی، یہ میرے رب کا فضل ہے میری آزمائش کے لیے، اور آزمائش دو چیزوں میں ہے آگے، اشکر ام اکفر،
کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. شکر کیا ہے، ناشکری کیا ہے. بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کیونکہ اس میں شکر یہ ہے کہ تم اس میں اللہ کے امر کو پورا کرو، اور کفر یہ ہے کہ تم ان شکلوں میں احکام کو توڑ دو. ہم اس میں تمہیں آزمائیں گے کہ تم اس میں کتنا یاد رکھتے ہو. اشکر و مکفر، کہ میں اس میں اللہ کا شکر کرتا ہوں یا انہیں حکم پورا کرتا ہوں یا ناشکری کر کے احکام کو اس میں توڑتا ہوں. چنانچہ اللہ تعالی نے سب دے کر آزمایا کہ یہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں. ایسے گھوڑے جو ہوا میں اڑتے تھے اور زمین پر دوڑتے تھے اور سواری کو لے کر سمندروں میں تیرتے تھے، ایسے گھوڑے اللہ نے پیدا کیے. سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے معائنے میں مشغول تھے. ان پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور ان کے ریشم جیسے بال اور ان کی خوبصورتی اور ان کو تعجب سے دیکھ رہے تھے. اسے مشغول رہے یہاں تک کہ اس کو دیکھتے دیکھتے عصر کی نماز قضا ہو گئی. ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں اگر اسباب زینت کو دیکھنے سے عصر کی نماز قضا ہو سکتی ہے، آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ اسباب معاش یہ ایک آدمی کی اپنی فطری ضرورت ہے. ایک آدمی کی اپنی بہت اہم بات ہے. اسباب معاش یہ ایک فطری ضرورت ہے. اس میں کتنا بڑا امتحان ہوگا جب اسباب زینت کی فطری ضرورت نہیں ہے. اس میں امتحان ہوا ہے. سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی. عصر کی نماز قضا ہو گئی. ہم نے آزمائش کی ہے. ہم دیکھا کہ ہمیں کتنے یاد رکھتے ہو. عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا. جب پتہ چلا کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، سورج ڈوب گیا، تو سوال یہ ہوا کہ کس سبب سے ایسا ہوا کہ یہ ان گھوڑوں کی وجہ سے ہوا کہ انہیں کاٹ کر ختم کر دیا جائے. حالانکہ یہ ایسے نادر و نایاب گھوڑے تھے اور اتنے خوبصورت گھوڑے تھے. فرمایا کہ نہیں، انہیں سے وہ کاٹ کر ختم کر دیا جائے. جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کرے اس کو باقی نہیں رکھنا چاہیے. اللہ کی یاد سے غافل کرے، جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کرے اس کو باقی نہیں رکھنا چاہیے. سلیمان علیہ السلام نے تلوار منگائی اور یہ گھوڑے کاٹ کے ختم کر دیے، اور یہ کہا کہ مجھے ان سارے گھوڑوں کے مقابلے میں اور ساری حکومت کے مقابلے میں عصر کی نماز زیادہ محبوب ہے. لہذا مجھے تو آج کی عصر ہر قیمت پر چاہیے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اگر مومن سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے یا مومن سے کوئی عمل ضائع ہو جاتا ہے تو اس کو عمل کے ضائع ہونے پر کتنا غم ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اتنا غم تھا اس کا کہ ساری حکومت ایک طرف، عصر کی نماز ایک طرف. مجھے آج کی عصر چاہیے، گھوڑے نہیں چاہیے. چنانچہ اللہ نے سورج کو واپس نکالا. میرا بندہ عصر کی نماز ان سارے گھوڑوں کے مقابلے میں
اور عصر کی نماز کے قضا ہونے کا غم اتنا ہے، چنانچہ سورج واپس نکلا، موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کی عصر کی نماز ادا کی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سلیمان علیہ السلام نے اسباب زینت جو ضرورت کے لیے نہیں ہے، ضرورت کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ گھوڑے جمال کے لیے ہوتے ہیں، والخیل والبغال وحمل ترکبوها وزینہ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، جو اسباب زینت ہیں، اگر سلیمان علیہ السلام نے ان اسباب زینت کو ختم کیا ہے عصر کی نماز کے قضا ہونے کے غم میں، تو آپ اسے اندازہ کر لیجئے، اور اس پر سورج واپس نکلا ہے، تو آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی، وہ ایسے ہیں کہ 50,000 کا باغ جس پر پورے خاندان کا گزارا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ باغ یا کھیت یہ آدمی کے معاش کے لیے ہوتا ہے، بہت اہم بات ہے، 50,000 کا باغ جس پر پورے خاندان کے گزارے کا مدار تھا، جو ضرورت کے لیے ہے، معاش کے لیے ہے، زینت کے لیے نہیں ہے۔ اس میں صحابی نفل نماز پڑھ رہے تھے، اور نفل نماز کے دوران ان کی نظر پڑی پرندے پر جو انگور کے خوشے سے انگور کا دانہ کھا رہا تھا۔ اتنا خوبصورت لگا یہ منظر ان کو۔ یہ روایت میں ہے کہ اس پرندے کو باغ سے نکلنے کا راستہ نہیں ملا، درخت اتنے گھنے تھے کہ اس کو باہر نکلنے کا اس کو دیکھنے لگے، اور یاد نہیں رہا کہ میری نفل کی کون سی رکعت ہے، بیٹھنا ہے یا کھڑا ہونا ہے۔ آپ ذرا میری بات پر غور کریں۔ جنہیں واقعی عمل کے ضائع ہونے کا غم ہوتا ہے، جنہیں عمل کے ضائع ہونے کا غم ہوتا ہے، وہ اسباب کی پرواہ نہیں کرتے، اور جنہیں اسباب کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہ پورے دین کی پرواہ نہیں کرتے، پورے دین کی پرواہ نہیں کرتے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام اگر عصر کی نماز کے لیے سورج واپس نکلا ان کے واسطے، صرف انہوں نے زینت کے گھوڑے کاٹ ڈالے عصر کی نماز کے غم میں، تو یہاں باغ میں نفل پڑھنے والے صحابی ہمارے جیسا کوئی ہوتا مولوی کہتا کہ آپ ظن غالب پر عمل کر لیجئے، اگر آپ کا غالب گمان یہ ہے، خیال یہ ہے کہ ایک رکعت ہے تو ایک اور پڑھ لیجئے، اور اگر دو ہی ہوں تو سلام پھیر دیجیے، کیا بات ہے۔ اور یہ تو نفلیں ہیں، نفلوں کا پڑھنا تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے، فرض ہوتا تو کوئی بات ہوتی۔ میں آج کرنا چاہتا ہوں 50,000 کا باغ چھوڑ دیا، اور یہ کہا کہ جس باغ کی وجہ سے نفل نماز میں خلل پیدا ہو، میں اپنے عمل کو بگاڑنا نہیں چاہتا، اپنے عمل کو بگاڑنا۔ مجھے تو یاد کرنا تھا کہ عمل کو پرکھنے کے لیے اللہ نے اسباب بنائے، عمل کو پرکھنے کے لیے اللہ نے اسباب بنائے، کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں اچھا عمل کس کا ہے، تمہیں اچھا عمل کس کا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں اچھا عمل کس کا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت جس کو بھی کوئی سبب دیتے ہیں وہ سبب صرف اس امتحان کے لیے دیتے ہیں کہ یہ ہمیں اس میں کتنا یاد رکھتا ہے، یہ ہمیں اس میں کتنا یاد رکھتا ہے۔ آپ غور کیجئے، جب بندے کو اسباب مل جاتے ہیں، جب بندے کو اسباب مل جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کام کا ہونا طے کر دیا ہے، اس کام کا ہونا طے کر دیا۔ جب اسباب مل جاتے ہیں بندے کو سمجھتا ہے اس کام کا ہونا طے ہو گیا ہے۔ اگر اللہ تعالی نہ چاہتے یہ کام ہونا تو اللہ اس کے اسباب بھی نہ دیتے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالی اسباب دینے کے بعد آزماتے ہیں کہ ہمیں
اتنا یاد رکھتا ہے. چنانچہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ قوت دی. ارادہ یہ ہوا کہ اپنی اولاد میں سے وہ مجاہد اللہ کے دین کے لیے 100 گھڑ سوار اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنی اولاد میں سے تیار کرنے. اپنی اولاد میں 100 مجاہد اپنی اولاد میں سے. اور یہ آدمی سوچتا ہے کہ کار خیر کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہوتی ہی ہے. آپ غور کیجیے، اعلیٰ قوت، اعلیٰ نسل کی بیویاں، اعلیٰ نیت، اچھا ارادہ. یہ خیال کیا کہ 100 بیویوں سے صحبت کرنی ہے تاکہ 100 بیٹے پیدا ہوں، سب کے سب گھڑ سوار، اللہ کے راستے کے مجاہد. اس نیک ارادے پر فرشتے نے یاد بھی دلایا کہ آپ انشاءاللہ کہہ لیجیے گا. لیکن سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے. انشاءاللہ کہنا. آپ میری بات پر توجہ دیں. آپ ذرا مقابلہ کریں ساری دنیا کے حکام کے اسباب کا، ساری دنیا کے تاجروں کے اسباب کا، ساری دنیا کے زمیندار، کاشتکار، ملازم اور ان چھوٹے چھوٹے مادی گورکھ دھندے جو لیے بیٹھے ہیں. آپ ان کے اسباب کا اندازہ کریں. اس کے مقابلے میں اس قوت، ان اختیارات کا تصور کریں جو دیے گئے ہیں سلیمان علیہ السلام کو. حبلی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی انک انت الوہاب. اللہ سے ایسی بادشاہت مانگی ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کو میسر نہیں آنی چاہیے. ایسی بادشاہت مل جائے کہ میرے علاوہ مخلوق میں کسی کو نہ ملے. آپ صرف اتنی بات پر تنبیہ ہو گئی، اتنی سی بات پر، اتنی بات پر تنبیہ ہو گئی کہ تم نے اگر یہ نیک ارادہ کیا تھا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے تیار کرنے ہیں، تو تم نے اپنے ارادے کو ہماری چاہت پر موقوف کیوں نہیں کیا؟ اپنے ارادے کو اللہ اپنے ارادے کو ہماری چاہت پر موقوف کیوں نہیں کیا؟ ہم نے سب سے پہلے تمہیں جو اسباب دیے ہیں یہ دیکھنے کے لیے دیے ہیں کہ تم اسباب کو اپنے ارادے سے استعمال کرتے ہو یا اسباب کو ہمارے ارادے پر موقوف کرتے ہو. وما تشاؤون میں سارے ملائکہ کا انکار ہے، وما تشاؤون میں سارے انبیاء کا انکار ہے، وما تشاؤون میں سارے صحابہ کا انکار ہے، وما تشاؤون میں سارے اولیاء کا انکار ہے، وما تشاؤون میں سارے حکام کا انکار ہے، وما تشاؤون میں ساری مادی طاقتوں کا انکار ہے. سب کا انکار ہے. وما تشاؤون میں سب کا انکار ہے. اب وہ ایک مسلمان کی زبان پر یہ جملہ آنا کفر کے زیادہ مشابہ ہے کہ اگر حکومت چاہتی تو یوں ہو جاتا. اگر حکومت چاہتی، ایک مسلمان کی زبان پر یہ جملہ آنا کہ حکومت چاہتی تو یوں ہو جاتا. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر یوں چاہا جاتا تو یوں ہو جاتا، فرماتے ہیں کہ آگ کا انگارہ اپنی زبان پر رکھ لے اور زبان کو جلا کر ختم کر دے. یہ بہتر ہے زبان پر یہ جملہ لانے سے کہ اگر یوں کیا اگر ہم یوں کرتے تو یوں ہو جاتا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں وما تشاؤون میں سب کی نفی ہے. وما تشاؤون میں سب کی نفی. میں عرض کروں گا کہ اصل ذکر کیا ہے. صبح شام کی آپ نے تسبیحات پڑھ لی، آپ کہتے میرا تو ذکر ہو گیا. آپ صبح شام کی تسبیحات پڑھ کر کہتے ہیں میرا ذکر ہو گیا. اور ہم ایسا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ نہ ذکر کا کمال ہے نہ یہ ذکر کا مفہوم ہے. سوال اس بات کا ہے
کہ جب کوئی حکم اللہ کا آپ کی طرف آیا تو آپ نے اس وقت اللہ کو یاد کیا یا نہیں کیا؟ اور جب کوئی سبب آپ کے ہاتھ میں آیا تو آپ نے اس سبب پر اللہ کو یاد کیا یا نہیں کیا؟ یہ میں دو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صبح شام کی تسبیحات پڑھ کر مطمئن ہیں کہ میرا ذکر ہو گیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذکر کرنا ذکر کا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ کو یاد رکھنا ذکر کا کمال ہے۔ ان مفسرین نے فاذکرونی اذکرکم کی تفسیر یہ نہیں کی ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گی۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو، تم مجھے یاد رکھو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ مجھے یاد کرنا ہے کہ ذکر کیا ہے۔ آپ صبح شام کی تسبیحات پوری کر لیں۔ مجھے آپ کہنا ہے قرآن ذکر کسے کہہ رہا ہے؟ آپ اپنے ارادے میں اللہ کو یاد رکھیں، آپ اپنے ارادے میں اللہ کو یاد رکھیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھی آپ کسی کام کا ارادہ کریں تو آپ اپنے ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف کریں۔ یہ وہ ذکر ہے جو 24 گھنٹے آپ کو اللہ کو یاد کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے، اس لیے کہ صبح سے لے کے شام تک اسباب اور ضروریات میں انسان گھرا ہوا ہے۔ ابھی حاجت ہے، ابھی حاجت ہے، ابھی حاجت ہے، ابھی حاجت ہے۔ جتنا حاجتوں میں انسان یعنی گھرا ہوا ہے اور جتنا حاجتوں میں انسان جکڑا ہوا ہے، کہیں کہ ہر ارادے پر اللہ کو یاد کرنا یہ ہے اصل ذکر۔ میں عرض کروں گا، یہ پہلی بات پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، اعلیٰ نسل کی بیویاں، اعلیٰ نسل کی بیویاں، اعلیٰ قوت، اچھا ارادہ کہ ہم یہ کریں گے اور اس سے یہ ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا میرے بھائی سلیمان اگر انشاءاللہ کہہ لیتے تو یہ اپنے ارادے میں کامیاب ہوتے۔ اسماعیل علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے اور 100 بیویوں سے صحبت کی۔ 100 بیویوں سے، 100 میں سے 99 عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرا، ایک عورت کو حمل ٹھہرا صرف۔ وہ حمل بھی اللہ نے اس لیے ٹھہرایا کہ اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر کسی عورت کو حمل ٹھہر بھی جائے تو اس کا حمل ہر آن ہر لمحے ہمارے قبضے میں ہے، ہم جب چاہیں ضائع کر سکتے، جب چاہیں ضائع کر سکتے۔ ایک عورت کو حمل ٹھہرا اور یہ حمل روح پڑنے سے پہلے ضائع ہو گیا، روح پڑنے سے پہلے۔ بچے میں روح نہیں پڑی، روح پڑنے سے پہلے ضائع ہوا۔ جسد کہتے ہیں بغیر روح کے جسم کو، القینا علی کرسی ہی جسد۔ دایا نے یہ لوتھڑا لا کر کرسی پر ڈالا ہے، کیوں؟ کسی بڑے سے بڑے حاکم کو اور کسی بڑے سے بڑے ولی کو اور کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو، آپ غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، کسی کو اس کی اجازت نہیں اور کسی کے لیے اسی گنجائش نہیں کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے اسباب میں یہ کہہ دے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں میری بات پر توجہ دیں۔ آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ اگر حکومت چاہ لے گی تو ہو جائے گا، آپ تو یہ کہتے ہیں۔
آپ تو کہتے ہیں حکومت چاہے گی تو ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ سلیمان اگر تم یہ چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو تو ہم تمہیں تمہاری چاہت میں ناکام کریں گے اپنا تعارف کرانے کے لیے۔ میری بات توجہ سے سنو، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو، ملائکہ کو، اولیاء کو ان کے ارادوں میں ناکام کرتے اسی لیے ہیں تاکہ اپنے تعارف کرائیں۔ آپ غور کر لیجئے، جو اللہ کے اتنے نزدیک ہیں، جب اللہ ان کو ان کی چاہت میں اپنے تعارف کے لیے ناکام کرتے ہیں تو پھر عام مسلمان جو اپنے اسباب میں لگ کر فرائض کو ضائع کر رہے ہوں، جو اپنے اسباب میں لگ کر احکام کو ضائع کر رہے ہوں، جو اپنے اسباب میں لگ کر حرام اسباب تک پہنچ چکے ہوں، جو اپنے اسباب میں لگ کر حقوق پامال کر رہے ہوں، جو اپنے اسباب میں لگ کر جنہیں حلال حرام کی تمیز نہ ہو، آپ مجھے بتائیے تو صحیح، وہ اپنے اسباب میں کتنے ناکام ہوں گے؟ میری بات پر توجہ دو، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ وہ اپنے اسباب میں کتنے ناکام ہوں گے جب اللہ تعالی انبیاء اور صحابہ جیسے اطاعت کرنے والوں کو ان کے ارادوں میں ناکام کرتے ہیں اپنے تعارف کے لیے۔ ہماری بات توجہ سنیے، آپ کو ایسے مواقع سیرتیں ملیں گے، اس پر غور کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ ملائکہ کہاں کہاں ناکام ہو گئے، ملائکہ کہاں کہاں ناکام ہو گئے اپنے اختیارات میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے کہ فرشتے کو بھی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ یہ کہے کہ اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے، میں یہ کر دوں گا، بالکل۔ آپ سنیے دوسری بھی کیا کہہ رہا ہوں۔ فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہے، جو اللہ کی معصوم مخلوق ہے، جس کو اللہ نے خاص قوت سے نوازا ہے، آپ توجہ دینا میری بات پر۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ارادے میں ناکام کر دیتے ہیں اپنا تعارف کرانے کے لیے، تو آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ پھر عام انسانوں کی کیا حیثیت ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ملائکہ سے لے کر عام انسانوں تک کوئی بھی ہو، اللہ تعالی نبیوں تک کو ان کے ارادوں میں ناکام کرتے ہیں اپنا تعارف کرانے کے۔ علی رضی اللہ فرماتے ہیں، علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر اللہ کو پہچانا ہے۔ اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر اللہ کو پہچانا۔ علی فرماتے ہیں عرفت ربی بفصل العزائم، جب میں اپنے عزائم میں ناکام ہوا اور اپنے ارادوں میں فیل ہوا تو میں رب کو پہچانا کہ بے شک اللہ کرنے والے ہیں۔ لیکن میں پھر عرض کرتا ہوں کہ مسلمان اسباب کی دنیا میں کوشش کرتا ہے اور اللہ اس کو اپنے تعارف کے لیے ناکام کرتے ہیں، اور یہ یوں کہتا ہے کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہوتا، میں نے اصل میں یوں کر دیا اس لیے یوں ہو گیا۔ صبح سے لے کے شام تک سارے مسلمان یہی بکواس کرتے ہیں کہ اگر ہم یوں کرتے تو یوں ہوتا، یوں کرتے تو یوں ہوتا۔ آپ فرمایا اے عائشہ اگر تیری زبان پر جملہ آیا تو نے اپنے لیے شیطان کا دروازہ کھول لیا۔ عائشہ آپ فرماتے عائشہ کا جملہ پکڑ لیا آپ، اے عائشہ اگر تو نے یہ جملہ کہا اگر میں یوں کرتی تو یوں ہو جاتا، تو نے شیطان کا دروازہ کھول لیا اپنے اوپر۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ قصہ کیا ہے، یہ اسباب کا قصہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت انبیاء کو بھی ان کے ارادوں میں ناکام کرتے ہیں اپنا تعارف کرانے کے لیے۔ میں آیا ہوں اس پر اسماعیل علیہ السلام نے 100 بیویوں صحبت کی، ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، وہ بھی ضائع ہوا اور دائیں لا کر کرسی پر ڈالا۔ القینا علی کرسی، حالانکہ یہ غلاظت تھی، اس کا کچھ بھی ڈالنے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نبی ہو یا ولی، صحابی ہو یا فرشتہ، کوئی بھی یہ نہ دعویٰ کرے
کہ ہم اپنے اسباب میں یہ کر لیں گے۔ آپ سوچئے تو صحیح، جو اسباب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، جب اس میں ان کو ناکام کرتے ہیں اللہ اپنے تعارف کے لیے، تو جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں، مسلمان ان اسباب سے امید کیسے کر سکتا ہے؟ سوچنے کی بات۔ جو اسباب اللہ نے نبیوں کو راضی ہو کر دیے ہیں، جو اسباب اللہ نے صحابہ کو راضی ہو کر دیے ہیں، جب اس میں ان کے لیے امتحان ہے تو پھر مسلمان غیروں کے اسباب سے مطمئن کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ روایت میں ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے تو 100 بیویوں کا حمل ہوتا اور 100 بیویوں سے 100 بیٹے پیدا ہوتے، ہر بیٹا جو ہے گھڑ سوار ہوتا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام، آپ نے فرمایا اللہ رحم فرمایا میرے بھائی سلیمان پر، وہ اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، یہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، آپ کی بعثت کا مقصد ہدایت، غور کرنا میری بات پر، آپ کی بعثت کا مقصد ہدایت، آپ کی آمد کا مقصد ہدایت، آپ کی بعثت کا مقصد ہدایت۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، نبی جی آپ سیدھا سے رہبری کرنے والے ہیں۔ کفار اور یہود انہوں نے آپس سے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے اور یہ کہا کہ اگر آپ نے ہمارے سوال کے جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور واقعی نبی تو بھیجے گئے اس لیے کہ ان پر ایمان لایا جائے، اور یہ انہوں نے کہا آپ سے اگر آپ ہمارے 3 سوال کے جواب دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں، ان کا قصہ کیا ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے۔ یہ 3 سوال تھے، یہ 3 سوال تھے، اور ان کے جواب دینے پر ان لوگوں نے ایمان لانے کا وعدہ کر لیا۔ پہلی بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو شخص کسی بھی زمانے میں، ہماری بات توجہ سننا، جو شخص کسی بھی زمانے میں حق کے قبول کرنے کو کسی شرط پر موقوف کرے گا وہ حق سے محروم رہے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، جو شخص حق کو قبول کرنے میں کوئی بھی شرط لگا دے گا حق کو قبول کرنے میں کہ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو ہم آپ کا دین اختیار کر لیں گے۔ میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، اگر کوئی یہ بھی کہے کہ اگر آپ ہمارا اکرام کریں گے تو ہم آپ کی بات قبول کر لیں گے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اگر اس زمانے میں بھی کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہاں آپ کی بات حق ہے، ہم اس شرط پر قبول کریں گے آپ کی حق بات کہ آپ ہماری شرط پوری کرتے ہیں، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حق سے محرومی کا سبب ہے کہ حق کے قبول کرنے کو مشروط کیا جائے۔ حق کے حق ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ بلا شرط قبول کیا جاتا ہے، وہ بلا شرط۔ حق کو قبول کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، حق کو قبول کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، ورنہ کفار مکہ نے یہ کہا تھا کہ آپ اگر مکے کے پہاڑوں کو ہٹوا کر یہاں کی زمین کو نرم بنوا دیں اور یہاں ملک شام کی طرح باغات لگوا دیں، اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو سرکا کر یہاں کی زمین جو پتھر کی زمین ہے اس کو نرم کر دیں اور ملک شام کی طرح نہریں اور درخت یہاں لگوا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اب سنیے تو صحیح، ایسے ہونے والے آپ میری بابت توجہ دیں۔
میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اس زمانے میں اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ اگر مسلمان کے پاس مال ہوتا، ان کے پاس اختیارات ہوتے، ان کے پاس اقتدار اور حکومت ہوتی، تو پھر مسلمان اسلام قائم کر دیتے۔ میں کہتا ہوں اگر دین کی برکات دین سے پہلے چاہتے ہو تو یہ کفر کی ایک کڑی ہے، یہ کفر کی ایک، میری بات توجہ، یہ کفر کی ایک کڑی ہے، ایک کفر کی ایک کڑی ہے۔ اگر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ پہلے مجھے دین کی برکات دکھلا دی جائیں تو میں دین اختیار کر لوں، یہ بڑی کمزور بات ہے، بڑی کمزور بات ہے، میں کہتا ہوں بڑی کمزور بات ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی ایسی عبادت کرے جیسی اس کی عبادت کا حق ہے، اور پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار دے، پیدائش سے لے کر آخری عمر تک سجدے میں پڑا رہے اللہ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک ٹکڑا روٹی کا نہ دے، ایک ٹکڑا اسے پہننے کو نہ دے، یہ سر چھپانے کو گھر نہ دے، اللہ اس کو دنیا میں کچھ نہ دے، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو جہنم میں ڈال دیں، تو اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے یہ ظلم نہیں کیا۔ ہم کہاں سو رہے، ہم کچھ کہہ رہے ہیں، اللہ نے ظلم، اگر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا مسلمان مخلص مومن کہ وہ اس کی اطاعت میں پوری زندگی گزار دے اور ایک لمحے کے لیے اللہ سے غافل نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں جہنم میں ڈال دے، اللہ کو اس کا ایسا کلی اختیار ہے کہ کوئی چوں کرنے والا نہیں ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرنا ظلم نہیں ہوگا، اللہ کا یہ کرنا، کہاں تو یہ بات ہے، کہاں تو یہ بات ہے، اور کہاں یہ بات کہ مسلمان اللہ کے احکام کے پورا کرنے کو، مسلمان اللہ کے احکام کے پورا کرنے کو اور مسلمان جنت کے ملنے کو اپنے عمل کا بدل سمجھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں نماز پڑھوں گا، میں نماز پڑھوں گا مگر مجھے جنت ملے گی، میں تلاوت کروں گا مجھے جنت ملے گی، میں حلال روزی کماؤں گا کیا مجھے جنت ملے گی؟ اللہ کیا عرض کروں، میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس عبادت کو ملازم بن کر رہے یا غلام بن کر رہے۔ آپ دیکھیں گے کہ عبدیت ہر جگہ، انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں یا ملائکہ ہوں، سب کے لیے قرآن نے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے، سب کے لیے عبد، سب کے لیے عبد کا لفظ استعمال، ملائکہ سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا لفظ عبد کا لفظ، عبدیت کا تقاضا یہ ہے، عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ غلام کو کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، عبدیت کا تقاضا یہ ہے کوئی غلام کا مطالبہ نہیں، اس لیے بات صاف ہے کہ کوئی شخص جنت میں اپنے عمل سے داخل نہیں ہوگا، کوئی بھی جنت میں اپنے عمل سے کوئی نہیں، ارے اور کون ہوگا اپنے عمل سے جنت میں داخل؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں کہہ رہے ہیں میں اپنے عمل سے نہیں جاؤں گا۔ حضرت عائشہ کا خیال ہوا کہ بھئی ہمارے تو اعمال اس قابل ہے نہیں امت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اس قابل ہیں، آپ نے کہا عائشہ کوئی جنت میں اپنے عمل سے نہیں جائے گا،
حضرت عائشہ کا خیال یہ ہوا کہ شاید یہ بات امت کے لیے ہوگی، اس لیے کہ کسی کا عمل آپ کے عمل کے برابر نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ میں بھی جنت میں اپنے عمل سے داخل نہیں ہو سکتا، صرف اللہ کی رحمت سے جنت کا داخلہ ہو سکتا ہے، ورنہ میں بھی اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہوں۔ تو بتاؤ پھر کون رہ گیا؟ پھر کون رہ جائے؟ فرمایا آپ نے میں بھی اپنے عمل سے نہیں جاؤں گا جنت میں، اللہ تعالیٰ سے رحمت میں ڈھانپ لے، اللہ اپنا فضل فرما دیں تو داخلہ جنت کا ہو سکتا ہے۔ آپ کو نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عمل پر ہی جنت مل جائے گی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میری تمنا تو یہ ہے کہ میں قیامت میں علیین میں سے ہونا چاہتا ہوں۔ علیین کا درجہ اونچا ہے، اہل یمین سے اونچا درجہ ہے علیین کا، کہ میں علیین میں سے ہونا چاہتا ہوں۔ اہل یمین تو عام مسلمان ہوں گے جو جہنم میں نہیں جائیں گے، اہل شمال وہ جہنم میں جائیں گے، اہل یمین جنت میں جائیں گے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں بجائے عام مسلمانوں میں ہونے کے میں علیین میں جو ہونا چاہتا ہوں، ان کا درجہ اونچا ہے۔ تو عبداللہ مسعود نے فرمایا کہ تمہاری تمنا تو یہ ہے کہ تم علیین میں سے ہونا چاہتے ہو، اور میری تمنا یہ ہے کہ مجھے قیامت میں قبر سے اٹھایا ہی نہ جائے۔ یہ کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، مخلصین، وہ اپنی عبادت سے اس طرح ڈرتے ہیں جس طرح اس زمانے کا نافرمان گناہ کر کے نہیں ڈرتا۔ گناہ کر کے اتنا خوف اور ندامت اس زمانے میں گناہ کرنے والے مسلمان کو نہیں ہے جتنا خوف اور ندامت اس زمانے میں نیک عمل کرنے والوں کو ہوا کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ہوگی یہ تمنا کہ تم علیین میں سے ہونا چاہتے ہو، یہاں تو تمہاری مجلس میں وہ بیٹھا ہوا عبداللہ بن مسعود، اس کی تمنا یہ ہے کہ قیامت میں اس کو میدان حشر میں لایا ہی نہ جائے، بلکہ حکمت یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر مجھے دو چیزوں میں اختیار دیا جائے کہ عمر کیا چاہتے ہو، خاک ہونا چاہتے ہو جنت چاہتے ہو؟ خاک ہونا چاہتے ہو یا یہ جنت چاہتے ہو؟ تو میں کہوں گا جی مجھے خاک ہونا پسند ہے۔ مجھے خاک ہونا پسند ہے، جبکہ عشرہ مبشرہ میں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ سنیے آپ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر وہاں حشر میں میدان حشر میں حاضری ہو گئی اور وہاں ہماری زندگی کے سارے اعمال کھلے، خبر نہیں کیا ہوگا، جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا۔ اس لیے عمر تو یہ چاہتا ہے کہ عمر کو قیامت کے میدان میں پیش نہ کیا جائے۔ یہ تمنائیں صحابہ کی ہوا کرتی، فرماتے ہیں کہ کاش میں اپنے گھر والوں کا دمبا ہوتا، مجھے کھلا پلا کر موٹا کرتے، پھر کوئی ان کا خاص مہمان آتا، یہ اس مہمان کو ذبح کر کے مجھے کھلا کر ختم کر دیتے، یا کسی گزرتے ہوئے راستے پر درخت کی آگے نکلی ہوئی شاخ ہوتا ہے اور کوئی اونٹ وہاں سے گزرتا اور وہ مجھے کھا جاتا، اور پھر مہنگنی کر کے کہیں گزرتے گزرتے کہیں مہنگنی کر کے مجھے گرا دیتا۔ کاش میں انسان پیدا نہ کیا گیا ہوتا۔ یہ تھی تمنائیں
یہ تین تمنائیں نیک لوگوں کی. تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت اسباب دے کر یہ آزمائش کرتے ہیں کہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں. تو میرے دوستوں عزیزوں، ہماری ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالی آزمانا چاہتے ہیں اسباب دے کر. جانوروں کی طرح منہ کھول دیتے، دیکھنا چاہیے. یہ جانور کا کام ہے کہ وہ منہ کھولتے ہاتھیں رکھے. مومن کا ہر عمل حیوان سے، کفار سے، مسلمان کا ہر عمل کفار سے اور حیوان سے بالکل مختلف ہے. میں عرض کروں گا. تو میں کہہ رہا تھا کہ کفار اور مشرکین نے اور یہود نے مل کر آپ سے سوال کیا کہ بتائیے اصحاب کہف کون تھے اور ذوالقرنین کون تھے، روح کیا ہے. اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ ہمارے سوال کے جواب دے دیں تو ہم آپ کو رسول مان لیں گے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی بھی حق کو اگر کسی شرط کے ساتھ مشروط کیا ہے تو یہ کفر کا تقاضا ہے. یہ کفر کا تقاضا ہے. اور اسی طرح کفار کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ یہ سہولتیں ہمارے لیے کرا دیں تو ہم دین اختیار کر لیں. اللہ مجھے معاف فرمائے، آج کے مسلمان کا بھی خیال یہی ہے. آپ کو بے شمار مسلمان ایسے ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ پہلے ذرا دنیا بن جائے، پہلے اللہ ہمیں اسباب دے دے، پہلے ہمیں اقتدار مل جائے. جی ہاں، اللہ مجھے معاف فرمائے. بعض ایسے ممالک ہیں، اسلامی ممالک، جو سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اقتدار ہے تو ہم اقتدار سے اسلام قائم کر لیں گے. حالانکہ یہ بات ذہن میں رہے سب کے کہ اسلام اقتدار سے قائم نہیں ہوتا. اسلام اقتدار سے قائم نہیں ہوتا. وہ تو جو اسلام چاہتے ہیں اللہ انہیں اقتدار دے دیتے ہیں. ایک بڑی تنظیم کے صدر ہمارے ایسا کے پاس تھا اور آ کر یہ کہا کہ یہ جتنی اسلامی حدود ہیں، حدود شریعہ اور اسلامی نظام اور پردہ ہونا اور سود نہ ہونا اور نماز ہونا اور شراب نہ ہونا، سارے کیوں کہیں یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک مسلمان کو حکومت نہ ملے، اختیار نہ ملے، اقتدار نہ ملے. لہذا آپ پہلے اس کی کوشش کیجئے کہ مسلمانوں کو اقتدار ملے. مولوی صاحب نے فرمایا کہ آپ میری ایک بات کا پہلے جواب دے دیں. ہم نے فرمایا کہ میری بات کا جواب دیں آپ. ایک باپ ہے، اس کا ایک بیٹا ہے. باپ بڑا کارخانے دار، بڑا مالدار، بڑے بڑے کارخانے باپ کے ہیں. اور بیٹا چاہتا ہے وہ کہ بیٹا کسی قابل ہو، لیکن بیٹا لاؤبالی پن میں، کھیل کود میں. جن کے باپ مالدار ہوتے ہیں نا، ان کی اولادیں نکمی ہوتی ہیں. اور جن کے والدین غریب ہوتے ہیں ان کی اولادیں بہت استعداد والی ہوتی ہیں. یہ ایک اصول ہے، یہ ایک اصولی بات ہے. کیونکہ جو جفاکش ہوتے ہیں وہ استعداد والے ہوتے ہیں، اور جو راحت پسند ہوتے ہیں یا وہ اپنی صلاحیت کو خواہشات میں برباد کر لیتے ہیں. یہ آپ دیکھیں گے، ہمیشہ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے علماء
ان کا ماضی بہت سخت گزرا ہے، اور جن کا ماضی گزرا ہے ناز و نعمت میں، نقشوں میں، ان کے اندر نہ قوت فیصلہ ہوتی ہے نہ قوت عمل ہوتی ہے. نہ قوت فیصلہ نہ قوت عمل، اصولی بات ہے. قرآن بھی یہ کہتا ہے، قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جو بچے ناز و نخرے میں پلتے ہیں وہ میدان کے قابل نہیں ہوتے. وہ میدان کے قابل، جو بچے ناز و نخرے میں پلتے ہیں نا وہ میدان کے قابل نہیں ہوتے. أَفَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. یہ ہے کہ جو ناز و نخرے پلتے ہیں وہ میدان کے قابل نہیں ہوتے. تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، مولانا صاحب نے فرمایا کہ ایک باپ ہے بڑا کارخانے دار، بڑا مالدار، اس نے اپنے بچے کو ذرا اس طرح متوجہ کرنے کے لیے ایک دکان کرا دی. 10-20 ہزار روپے کا سامان رکھوا دیا دکان پر، دکان کرائے پر لی. بچے سے کہا کہ دیکھو یہ سامان بیچو اور یہ تمہارے ذمہ یہ کام یہ کرو. اس نے نہ دکان کی پرواہ کی نہ دکان کو وقت دیا. معمولی کام تھا، وہ کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا. دکان کا کرایہ بھی گیا، جو مال آیا تھا وہ ضائع ہو گیا، نقصان بھی ہوا، اور بیٹے نے دکان کو وقت نہیں کیا. تو حضرت نے پوچھا ان صاحب سے جو صدر تھے تنظیم کے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان کو پہلے حکومت ملے، اقتدار ملے، تاکہ اقتدار سے اسلام قائم. حضرت نے فرمایا تم مجھے بتلاؤ تو صحیح، کیا یہ باپ کارخانہ بیٹے کے حوالے کر دے گا؟ یہ سوال، میری بات کے جواب دو کہ کیا یہ کارخانہ یہ باپ بیٹے کے حوالے کر دے گا؟ یہ کارخانہ چلاؤ کہ تم سے ایک دکان نہیں چل سکی جس میں تمہیں کچھ دیر بیٹھنا تھا، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو. میں یہ یاد کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مولانا کا مضمون چھپا ہوا ہے. فرماتے تھے کہ اسلام کے وہ احکام جن کا پورا کرنا مسلمان کی اختیار میں ہے، اگر یہ ان کو پورا نہیں کرے گا تو جو چیز مسلمان کی اختیار سے باہر ہے اللہ تعالیٰ مسلمان کو اس کا اختیار نہیں دے گا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آگے سوال کیا کہ بتائیے اگر آپ نے میرے سوال کا جواب دے دیا تو ہم اسلام لے آئیں گے. تو میں اس کی مثالیں عرض کر رہا تھا. اس طرح کی شرطیں کفار لگایا کرتے تھے آپ پر، اس طرح کی شرطیں کفار لگایا کرتے تھے آپ پر. یہ بھی اسی میں سے تھا کہ آپ مکے کی پہاڑوں کو سرکوا کر یہاں کے زمین کو نرم بنوا دیجیے اللہ سے کہہ کر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. اللہ نے فرمایا اگر یہ ایمان نہ لائے اس کے بعد بھی تو میں انہیں وہ عذاب دوں گا جہنم میں جو عذاب کسی کو نہیں دوں گا. اس لیے کہ اگر دین کے لیے کوئی مطالبہ کیا جائے اور وہ مطالبہ پورا ہو جائے پھر وہ ایمان نہ لائیں تو ان کو عذاب دوسروں سے زیادہ دیا جائے گا. آپ سے پڑھیے قرآن. حواریین نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اگر آپ آسمان سے کھانے تیار اتروا دیں اور ہم کمانے پکانے سے فارغ ہو جائیں تو پھر ہم اللہ کے دین کی محنت کے لیے فارغ ہو جائیں گے. یہ کہا تھا حواریین نے. آپ مجھے معاف کیجیے گا، اس زمانے کا مسلمان دعوت اور عبادت کرنے میں اس کا منتظر ہے کہ ذرا کچھ سہولت ہو جائے تو پھر میں اس کام کے لیے فارغ ہو جاؤں گا. صحابہ سے آپ نے کہا صحابہ سے
کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ مال کی فراوانی اتنی ہوگی کہ ایک جوڑا صبح ایک جوڑا شام کو تم پہنو گے، اور ایک پیالہ صبح کھانے کے شام کو لایا جائے گا۔ صحابہ خوش ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کب ہوگا، یہ کب ہوگا؟ بتائیے تو صحیح، کب کتنا جلدی ہو جائے گا یہ کام، تاکہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے اور ہم دین کی محنت کے لیے فارغ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا تم آج اس فاقے میں بہتر ہو اس زمانے کی مالداری سے۔ بڑھیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ سہولت ہو جائے گی تمہارے لیے۔ بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے کام کے کرنے کی کسی کو سہولت دے گا تو اس سہولت کے ساتھ پکڑ بھی سخت ہوگی، پکڑ بھی سخت۔ میری بات یاد رکھو، اگر کوئی فقیر گناہ کرے گا، اگر کوئی فقیر گناہ کرے گا تو اللہ کا عذاب اتنا جلدی اور سخت نہیں آئے گا جتنا جلدی اور سخت عذاب مالداروں پر آئے گا حکم توڑنے کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس نے تو فقر میں گناہ کیا ہے، اس نے نعمتوں میں گناہ کیا ہے۔ اور یہ میری بات، یہ میرا مشاہدہ تجربہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اسباب دیتے ہیں وہ گناہ زیادہ کرتے ہیں، ورنہ فقراء تو بہت سے گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے پاس اس گناہ کے کرنے کا انتظام نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں، عام سی بات کہہ رہا ہوں، مشکل کام کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ سننا ہماری بات توجہ۔ فقر میں احکام توڑنے والوں کی اتنی بڑی پکڑ نہیں ہے جتنا نعمتوں میں حکم توڑنے والوں کی پکڑ ہے، کہ ہم ان کو نعمتیں دیں، انہوں نے دو گناہ کیے ہیں، نعمتوں والوں نے دو گناہ کیے ہیں۔ ایک گناہ تو یہ کیا کہ انہوں نے ان نعمتوں کو حکم پر نہیں لگایا، دوسرا گناہ یہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو سہولت دی تھی، انہوں نے اس سہولت میں احکام توڑے، سہولت میں احکام توڑے۔ اس لیے اگر اللہ سہولت دے دیں پھر حکم پورا نہ ہو تو عذاب اتنا ہی سخت آئے گا۔ آپ پڑھیے قرآن، قرآن میں صاف طور اللہ نے فرمایا، قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے فرمایا میں دسترخوان تیار کھانے کا آسمان سے روزانہ اتار دوں گا، صبح شام، نہ ان کو پکانا پڑے گا نہ کمانا پڑے گا، تیار کھانا گرم گرم آسمان سے اترے گا۔ اگر انہوں نے پھر ذرا حکم میں کمی کی تو پھر میں وہ عذاب ان کو دوں گا جو عذاب میں نے سارے تمام عالم میں کسی مخلوق کو عذاب نہیں دیا ہوگا۔ اس لیے میں صاف کہتا ہوں کہ جن کو اللہ نے سہولتیں دی ہیں، اللہ ان کو سہولتیں دی ہیں، ان کو زیادہ ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ فقر میں حکم ٹوٹ جائے اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا نعمت میں حکم کا ٹوٹنا جرم ہے۔ ہم نے سہولت دی، تم نے ہماری سہولت کو گناہ کے لیے استعمال کیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہے مثالیں اس کی کہ کفار آپ سے سوالات کرتے تھے، اگر آپ یہ کر دیں تو ہم یہ کر لیں گے، اگر آپ یہ بات مان لیں تو ہم ایسا کر لیں گے، اور آپ کو تمنا ان کی ہدایت کی۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ کفار نے آپ سے یہ سوال کیا کہ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، روح کیا ہے بتا دیں۔ آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ کو معلوم نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں کل بتلاؤں گا، جبریل آئیں گے ان سے پوچھوں گا، وہ اللہ سے پوچھ کے بتائیں گے۔ اور یہی طریقہ تھا، یہی طریقہ روزانہ کا تھا، بلکہ دن میں کئی مرتبہ سوالات آتے تھے، اور جبرائیل فوراً اللہ سے پوچھ کے آگے بتاتے تھے۔ یہی بات ذرا توجہ چاہتے، اس قصے سے یہ اصول ملتا ہے، کہ اگر کوئی شخص نبی سے وہ سوال کرے جو سوال نبی کے کام سے متعلق ہے تو جواب فوراً آ جائے گا،
اور اگر کوئی محمل سوال کرے، کیونکہ ایسے سوال کے جواب میں تاخیر ہو جائے گی، ہماری بات توجہ چاہیے. ہم آپ کو اتنا اچھا اصول بتا رہے، اگر آپ سے کوئی آدمی کوئی سوال کرے، کسی مفتی سے مسئلہ معلوم کرے، یا کسی شیخ سے یا کسی بزرگ سے یا کسی داعی سے یا کسی مبلغ سے کوئی سوال کرے، تو مسئول کو چاہیے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو چاہیے کہ اگر وہ سوال شریعت سے متعلق اور وہ سوال دین سے متعلق ہے تو جواب دے اور اس کی تحقیق کرے، اور اگر وہ سوال دین سے متعلق نہیں ہے تو یہ کہیں کہ ایسے سوال کے جواب کی کوشش میں نہ پڑے کہ بھائی انہیں کیا جواب دیا جائے، انہیں کیا جواب دیا جائے. حضرت عمر سے کہا گیا کہ مومنین یہ بتائیے کہ ابا کا ترجمہ کیا ہے؟ قرآن میں وفا کہتا ہوں وہ ابا. میں کہ اگر عمر کو معلوم نہیں کہ ابا کا ترجمہ کیا ہے تو پھر عمر کا کیا نقصان ہے اس میں؟ جس چیز کے بارے میں اللہ ہم سے سوال نہیں کریں گے ہمیں اس کے جواب کی فکر کیوں ہے؟ یہ آسان بات ہے. اگر نہیں عمر کو معلوم، حالانکہ معلوم ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، عمر جانتے ہیں، قرآن اسی طرح. میں سمجھتا ہوں حضرت عمر کا یہ کہنا کہ اگر عمر کو نہیں معلوم کہ ابا کا ترجمہ کیا ہے تو کیا نقصان ہے. تو مقصد یہ تھا کہ تم اس کا سوال کیوں کر رہے؟ جو کام تمہیں کرنے کے لیے دیا گیا ہے تم اس کے بارے میں سوال کرو. آپ نے فرمایا حدیث کا ٹکڑا ہے، ضروري ما ترکتکم، جس بارے میں میں نے تمہیں حکم نہیں دیا کام کرنے کا اس کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرو. مجھ سے وہ بات پوچھو جس کا میں نے تمہیں کرنے کا حکم دیا ہے. کوئی نماز کا سوال کرے، کوئی طہارت کے بارے میں سوال کرے، کوئی زکوٰۃ کے بارے میں سوال کرے، کوئی روزے کے بارے میں سوال کرے، حج کے بارے میں فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے مسائل معلوم کرو حج کے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، آج کل عوام علماء سے اور آپس میں ایک دوسرے سے ایسے سوالات کرتے ہیں جس سوال کا شریعت سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے فرمایا حدیث میں کہ تم سے پہلے وہ لوگ ہلاک ہو گئے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام سے سوالات کی بھرمار کر دی، اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، اس کا جواب دو. تو میں نے عرض کیا کہ یہ 3 سوال آپ سے کیے گئے. آپ نے فرمایا اس کا میں جواب میں کل دوں گا، اس کے جواب کل دوں گا. اور خیال یہ تھا کہ جبرائیل آئیں گے پوچھ کے بتائیں گے اللہ سے. عجیب قصہ ہے. ایک روایت میں ہے 15 دن، ایک روایت میں کہ 1 مہینے تک وحی نہیں آئی، وحی رک گئی. کفار آپ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تانے دینے لگے کہ اے محمد آپ کہتے ہیں آسمان سے وحی آتی ہے، کیوں نہیں وحی آتی؟ ایک روایت میں 15 دن ہے، ایک روایت میں 1 مہینہ ہے، وحی نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ تو وجہ یہ ہوئی کہ آپ نے کہہ دیا تھا کہ میں کل بتلاؤں گا. عجیب قصہ ہے. مجھے تو سارے بیان کا میرے خلاصہ یہ ہے کہ تم اپنی چاہت کا انکار کرو اللہ کی چاہت کے مقابلے. آپ نے کہا میں کل بتلاؤں گا، اللہ نے وحی روک لی. 15 دن یا 1 مہینے کے بعد وحی آئی. تو یہ وحی آئی کہ آپ نے کیوں کہا میں کل بتاؤں گا؟ یہ کیوں نہیں کہا اللہ چاہے گا تو بتاؤں گا؟ وحی آئی لا تقولن لشیء، اگر کوئی معمولی سے معمولی مسئلہ پیش آ جائے اور معمولی سے معمولی حاجت ہو اس کے لیے مت کہنا یہ کام میں کل کر دوں گا. لا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ. یہ فرمایا کرتے تھے کہ
انبیاء علیہ السلام کی چاہت، انبیاء علیہ السلام کی چاہت، اللہ تعالی نبیوں کو ان کی چاہت میں ناکام کرتے ہیں اپنا تعارف کرانے کے لیے اور اپنا غلبہ بتلانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، آپ یہ چاہتے ہیں ابو طالب کلمہ پڑھ لیں۔ ساری کوشش کر ڈالی آپ نے خوشامد کر کر کے، کہا میرے کان میں پڑھ دو، میرے کان میں پڑھ دو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو ان کی محنت میں اپنے تعارف کے لیے ناکام کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ ابو طالب چچا کلمہ پڑھ لیں، ادھر چاہت یہ تھی کہ دوسرے چچا حمزہ کا قاتل وحشی اسے کوئی قتل کر دے۔ جن کو آپ کلمہ پڑھوانا چاہتے ہیں وہ تو ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، اور جن کو آپ ہلاک کرنا چاہتے ہیں وہ ہدایت کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجیے، آپ ہدایت چاہتے ہیں جن کی آپ ابو طالب، وہ جا رہے ہیں ہلاکت کی طرف، اور جن کی آپ ہلاکت چاہ رہے ہیں وحشی، تو اسے قتل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وحشی کو ہدایت دے کر ان کو آپ کا صحابی بنا رہے ہیں۔ ہم سمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اپنا تعارف کرانے کے لیے ظاہر نظام کے خلاف اللہ نے اپنا فیصلہ کیا ہے۔ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام پل رہے ہیں فرعون کی گود میں، کوئی اثر فرعون میں موسیٰ علیہ السلام کا نہیں، اور سامری پل رہا ہے جبرائیل علیہ السلام، ایک مقرب فرشتہ اور معصوم فرشتہ، وہ سامری کے منہ میں انگلی دیا کرتے تھے جس سے شہد اور گھی اور دودھ اس کی انگلی سے، جبرائیل کی انگلی سے نکلتا تھا۔ اللہ اکبر، کتنا پاکیزہ، کتنا حلال، کتنا صاف ستھری، کتنی صاف ستھری غذا ہوگی وہ غذا جو سامری کو جبرائیل اپنی انگلی سے پلایا کرتے۔ جو بچپن سے کیا بالکل ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد سے جبرائیل کی انگلی چوستا ہو، فرشتے کی انگلی ان کے منہ میں، فرشتے کی انگلی سامری کے منہ، اور وہ اسے دودھ، شہد اور گھی دیا کرتا تھا، اور بچپن سے اتنا صحت مند، سرخ سفید کیوں نہ ہو، جس کو غار کے اندر صبح شام کیا ملتا ہو؟ دودھ، شہد اور گھی ایک ساتھ، اور جبرائیل کی انگلی سے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جبرائیل کی پرورش نے اس قابل بھی نہیں کیا کہ خود عمل کر لیتا، بلکہ بنی اسرائیل کی گمراہی کا سبب بنا ہے۔ کوئی اثر جبرائیل کا سامری میں نہیں، اور کوئی اثر فرعون میں موسیٰ علیہ السلام کا نہیں۔ ان کو اسی گود میں پالا اللہ نے، ان کو اسی گود میں پالا، دیکھ لیجیے دونوں کے پالنے والوں کو، ادھر فرعون پال رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، ادھر جبرائیل پال رہے ہیں سامری کو۔ ہم جس کو چاہیں گے ہدایت ہے، مشیت ہماری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا وما تشاؤون میں ساری شکلوں کی نفی ہے، وما تشاؤون میں ساری شکلوں کی نفی۔ تو میں نے عرض کیا 1 مہینہ وہی رک گئی، آپ نے کیوں کہا میں کل بتاؤں گا، یہ کیوں نہیں کہا اللہ چاہے گا تو بتاؤ؟ مجھے تو یاد کرنا تھا۔ میرے دوستو عزیزو، اب سوال کھڑا ہوا ہے کہ پھر اسباب اللہ نے کیوں بنائے؟ اسباب اس لیے بنائے ہیں، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم ان اسباب ہمیں کتنے یاد رکھتے ہو، اس لیے سمجھتے تھے کہ سبب ذریعہ نہیں ہے، سبب ذریعہ نہیں ہے۔ اگر سبب ذریعہ ہے تو مسلمان غیر مسلم سب مشترک ہو جائیں گے، اور اللہ نے دونوں کو الگ الگ رکھا ہے۔ اللہ نے دونوں کو، میری بات توجہ چاہتی ہے، اللہ نے دونوں کو الگ الگ رکھا ہے، دونوں کے لیے ضابطے الگ ہیں، دونوں کے راستے الگ ہیں،
اگر کہتے ہیں آپ کا کہنا یہ ہے کہ اسباب ضرورت کے لیے ہیں تو آپ اور غیر مسلم سبب میں مشترک ہو جائیں گے، حالانکہ مسلمان غیر مسلم کا کسی ایک چیز میں بھی اشتراک نہیں ہے۔ کوئی اشتراک نہیں، مسلمان غیر مسلم کا کہیں اشتراک نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں اسباب ضرورت کے لیے ہیں سبب مسلمان غیر مسلم اسباب میں مشترک ہو جائیں گے، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں، تجارت مسلمان بھی کرتا ہے، غیر مسلم بھی کرتا ہے، زمیندارہ مسلمان بھی کرتا ہے، غیر مسلم بھی کرتا ہے، علاج مسلمان بھی کرتا ہے، غیر مسلم بھی کرتا ہے۔ سوال ایسا ہے کہ اگر آپ مسلمان غیر مسلم میں کو الگ الگ کریں تو آپ کو دونوں کے اسباب کو الگ الگ کرنا پڑے گا۔ میری بات یاد رکھیں، مسلمان غیر مسلم کے درمیان اگر فرق ہو سکتا ہے اسباب کی دنیا میں تو ایک طرح ہو سکتا ہے، صرف تو بہت آسان بات ہے کہ مسلمان کے لیے اسباب ذریعہ نہیں ہے، مسلمان کے لیے ان اسباب میں احکام ذریعہ ہیں، اور غیر مسلم کے لیے احکام ذریعہ نہیں ہے، اس کے لیے اسباب ذریعہ ہیں۔ یہ فرق ہے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ مسلمان اور غیر مسلم کے اسباب میں دو فرق ہوں گے۔ مسلمان غیر مسلم کے اسباب میں دو فرق ہوں گے۔ ایک فرق تو یہ ہوگا کہ مسلمان عمل کو مقدم کرے گا سبب پر، عمل کو مقدم کرے گا سبب پر، مسلمان عمل کو مقدم کرے گا سبب پر، ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان حکم کو ذریعہ سمجھے گا، سبب کو ذریعہ نہیں سمجھے گا۔ تجارت ذریعہ نہیں ہے، ورنہ اس میں قوم شعیب میں کوئی فرق نہیں۔ حکومت ذریعہ نہیں ہے، ورنہ اس میں فرعون میں کوئی فرق نہیں۔ باغات اور کھیتیاں ذریعہ نہیں ہیں، کیونکہ اس میں پھر قوم سبا میں کوئی فرق نہیں۔ صنعتیں ذریعہ نہیں ہیں، ورنہ اس میں قوم صالح میں کوئی فرق نہیں۔ تجارت ذریعہ نہیں ہے، ورنہ اس میں قوم شعیب میں کوئی فرق نہیں۔ اگر مسلمان اسباب میں غیروں کے ساتھ مشترک ہو گیا تو اس کے اندر سے حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ یہ کہے گا کہ اسباب ہیں، کیا کریں، مجبوری ہے۔ اگر ایک غیر مسلم سود کھائے گا، دوسرا بھی سود کھائے گا، لیکن نہیں، فرق یہ ہے، فرق دو چیزوں کا ہے۔ مسلمان دو کام کرے گا، ایک تو مسلمان سبب میں حکم کو ذریعہ سمجھے گا، سبب کو ذریعہ نہیں سمجھے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان عمل کو سبب پر مقدم کرے گا، عمل کو سبب پر مقدم کرے گا۔ یہ سبب تو پیچھے کرے گا، عمل کو مقدم کرے گا، کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن اگر مسلمان سبب کو مقدم کرے گا، عمل کو پیچھے کرے گا، تو عمل پیچھے ہٹتے مسلمان دین سے خالی ہو جائے گا۔ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس پر اٹھایا تھا کہ تجارت کرو، تجارت سے انکار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے سبب کو فطرت کا حصہ بنا دیا۔ اللہ نے سبب کو، ہاں پکی بات، اللہ نے اسباب کو فطرت کا حصہ بنایا۔ کیوں؟ تاکہ یہ اسباب سے لازماً گزرے، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اسباب کے بغیر۔ آپ غور کیجیے میری بات پر، اسباب کو اللہ نے کیسے بنایا؟ اسباب کو فطرت کا حصہ بنایا۔ آپ کو کمانا پڑے گا، آپ کو کمانا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کمائی کے نقشوں میں آپ کا امتحان لینا چاہتے۔ جس طرح آپ کو امتحان دینے کے لیے امتحان کی جگہ پر آنا پڑے گا، اس طرح میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے اسباب بنائے اس لیے ہیں تاکہ مسلمان سبب سے گزرے۔ میں شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ جو کچھ دنیا میں اللہ نے بنایا ہے
مسلمان کے عمل کو پرکھنے کے لیے بنایا ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اچھا عمل کس کا ہے، اچھا عمل یہ امتحان فرشتوں کا نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں کے اچھے عمل کے امتحان نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو حاجتوں سے اور اسباب سے مستغنی ہیں، ان میں حاجتیں نہیں ہیں، اور اسباب جن میں حاجت نہیں ہے ان کے لیے انہیں اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ جنہیں اسباب کی ضرورت نہیں ہے ان کا امتحان اسباب میں نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ کائنات کی جو شکلیں ہیں یہ ساری کی ساری شکلیں مومن کے امتحان کے لیے، کائنات کی شکلیں ان کے امتحان کے لیے، بنانے کے لیے نہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستو عزیزو، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے عمل کو مقدم کرنا پڑے گا سبب پر۔ صحابی نے سوال کیا آپ سے کہ یا رسول اللہ میں زیارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں ضرور جاؤ، مگر پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، کرو زیارت، کرو زیارت۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمیں عمل کی طرف، صدقات کی طرف، دعاؤں کی طرف اسباب کی ناکامی لے کر آتی ہے۔ کیا لاتی ہے؟ جب اپنے اسباب میں ناکام ہو جاتا ہے پھر ہی آتا ہے عمل کی طرف۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسباب میں ناکام ہو کر عمل کی طرف آنا، ہماری بات پر توجہ دینا۔ ایک بادشاہ ہے، وزیر ہے، ایک عہدیدار ہے، وہ کہتا ہے کسی سے کہ اگر آپ کو کوئی کام ہو تو مجھ سے کہنا۔ دوستی ہے وزیر سے، وزیر نے کہا ہوا ہے آپ کو کام ہو تو مجھ سے کہنا۔ آپ کو کام پڑا اور آپ کو وزیر کا وعدہ اور وزیر کا آپ سے یہ کہنا یاد نہیں رہا، آپ کو یہ خیال ہوا کہ بھائی دیکھو کرنا تو ان کو ہے، وزیر تو ٹھیک ہے لیکن ہوگا تو ان سے، ان نیچے والوں کی خوشامد کر لیتا ہوں، اگر یہ تیار ہو گئے کرنا تو ان کو ہے۔ میں کیا بتاؤں آپ سے، کفار مشرکین مکہ ان بتوں کی خوشامد اس لیے کیا کرتے تھے کہ متصرف تو وہی ہے جو اوپر ہے، ایک تنے تنا ہے، ان کی خوشامد سے کام ان کے لیے کرنا آسان ہو جائے گا۔ سنو دوسرے میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر وزیر کہہ رہا ہے کسی شخص سے کہ تمہارا کوئی کام تو مجھ سے کہنا، اور اس نے نیچے والوں کی خوشامد کی، کسی نے کام کر کے نہیں دیا، جب سب سے تنگ آ گیا تو آخر میں خیال آیا کہ چلو وزیر سے بات کرتے ہیں، اور وزیر دیکھ رہا ہے بیٹھا ہوا کہ یہ کہاں کہاں دھکے کھا رہا ہے، کہاں کہاں کوششیں کر رہا ہے، سب کہیں سے تنگ آ کر مایوس ہو کر جب یہ وزیر کے پاس آخر میں آئے گا تو آپ ہی بتائیے دل سے کہ وزیر اس کے آنے سے ناراض ہوگا یا خوش ہوگا۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ناراض ہیں ان لوگوں سے جو ساری دنیا کی ٹھوکریں کھا کے، سارے اسباب میں ناکام ہو کر اور ساری کوششوں میں فیل ہونے کے بعد پھر اللہ کی طرف آتے ہیں دعا میں، یا اللہ کی طرف آتے ہیں صدقات کرنے میں، یا اللہ کی طرف آتے ہیں اللہ سے کہنے میں۔ اللہ تعالیٰ ان سے اسی طرح ناراض ہوتا ہے۔ تم سے میں نے کہا تھا پہلے میری طرف آنا، ہم کیا عرض کریں، ہم اس لیے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کا عادی بنایا کہ عمل کو مقدم کرو سبب پر، عمل کو مقدم کرو سبب پر۔ ایک اصولی بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ۔ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ، وعدے حکموں کے ساتھ، یہ اصولی بات ہے۔ اس سے یاد کیا گیا کہ سب سے پہلے عمل مقدم کرو، عمل کو مقدم کرو۔ عمل کو مقدم کرنا اللہ کو ساتھ لینا ہے، عمل کو پیچھے کر دینا۔ سب کہتا ہوں جو عمل کو مؤخر کر رہا ہے سبب پر، وہ اللہ کو پیچھے ہٹا رہا ہے، سیدھی بات ہے۔
جو سبب کو مقدم کر رہا ہے عمل پر وہ اللہ کو پیچھے کر رہا ہے. میں معمولی بات ہی کہہ رہا ہوں. آپ اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نماز بعد میں پڑھ لیں گے. تم نے نماز کو نہیں مؤخر کیا ہے، تم نے اللہ کو مؤخر کیا ہے. ہم کچھ کہہ رہے ہیں، تم نے مؤخر کیوں کیا ہے؟ اللہ کو مؤخر کیا ہے. اگر آپ نماز کو مؤخر کریں تو آپ نے اللہ کو مؤخر کیا ہے. آپ عمل کو مقدم کریں تو میں تو اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ عمل کو مقدم کرنے والا اگر اس میں آگے بڑھ جائے، ہم اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے، مؤخر کرنے کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالی صحابہ سے بڑھ کر اس زمانے میں عمل سبب کی طرف جانے سے پہلے کام بنا کے دکھلائیں گے. مصیبت یہ ہے کہ ہماری گردنوں میں لگی ہوئی ہے اسباب کی لگامیں جو ہمیں عمل سے روکتی ہیں. ہماری گردنوں میں لگی ہوئی ہیں اسباب کی لگامیں جو ہمیں عمل سے روکتی ہیں. اور جب ہم تھک جاتے ہیں اسباب میں لگے اور ڈاکٹر مریض سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اب کہتے ہیں کہ صدقہ کرو. جی ہاں، اب کہتے ہیں صدقہ کرو. اب کہتے ہیں جی ہاں، وہ تو شوق آتا ہے. صدقے کا خیال جب آتا ہے جب سارے اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے. بتائیے دوستوں، جہاں پہلے بلایا تھا وہاں آخر میں آتا ہے. دوستوں، ہمیں آج کرنا چاہتے ہیں کہ اسباب کا ترک کرنا مقصود نہیں ہے، اسباب کو مؤخر کرنا ہے. اسباب کو مؤخر کرنا ہے اور اپنے ہر ارادے کو اللہ کی ذات پر موقوف کرنا ہے. اور یہی اصل ذکر ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. جب بھی آپ کسی کام کا ارادہ کریں آپ پہلے اللہ کو یاد کر لیں، اپنے ارادے کو اس کی ذات پر موقوف کر لیں اور عمل کو مقدم کر لیں. تو اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے راستے کھلیں گے. اس لیے فرمایا کہ اس کی مشق کے لیے دعوت ہے. اس لیے سب بات ہے کہ تبلیغ میں صرف نماز کی دعوت نہیں ہے، تبلیغ صرف نماز کی دعوت نہیں ہے، بلکہ تبلیغ میں نماز کی طرف دعوت تمام کائنات کی شکلوں کے مقابلے میں ہے. کیونکہ دعوت سے یقین تبدیل کرنا ہے، صرف وقتی فریضہ ادا کرا لینا یہ کافی نہیں ہے. پھر کہتا ہوں آپ ایک آدمی کو پکڑ کے ایک وقت کا فریضہ ادا کروا لیں، اگلے وقت پھر فریضے کو ضائع کرے گا. انہیں فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں فرائض کی طرف دعوت اسباب کے مقابلے میں ہے. اسباب کے مقابلے میں ہے. صدقات کی ترغیب اسباب کے مقابلے میں ہے. فرائض کی طرف دعوت اسباب کے مقابلے میں ہے. اسباب کے، کیونکہ دعوت کا مقصد یقین کا تبدیل کرنا ہے سبب سے عمل کی طرف، سبب سے عمل کی طرف یقین کی تبدیلی کے لیے دعوت، یقین کی تبدیلی کے لیے دعوت. اس لیے اصولی بات یہ ہے کہ جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو باعتبار حقیقت کے اس کے اس راستے میں نکل کر زیادہ کرو. یہ اصل مقصد تھا. اور نہ میرے دوستو عزیزو، جب آدمی سبب کی طرف بڑھتا ہے اور عمل سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اسباب دل میں جڑیں پکڑ لیتے ہیں. پھر سارا جو بھی اقدام ہوتا ہے عمل کے اعتبار سے نہیں، سب کے اعتبار سے ہوتا ہے. نہ سمجھتے تھے جنہیں یقینی اعمال سے کامیابی لینی نہیں آئے گی وہ حرام اسباب اختیار کر بیٹھے گے. ایک اسباب کی شکلوں کا یقین حرام تک لے جائے گا، اور اعمال کا یقین ایسا ہے کہ وہ حلال اسباب سے بھی آدمی کو مستغنی کر دے گا.
اس لیے ساری محنت کا خلاصہ یہ ہے، ساری محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دعوت کے ذریعے عمل کو مقدم کرنے کا مزاج بن جائے اور سبب کو مؤخر کرنے کی عادت بن جائے۔ یہ ساری نقل و حرکت کا اصل مقصد یہ تھا۔ ان لحاظ سے جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو بے اعتبار حقیقت کے، اس کی دعوت دوسروں کو دو، اس کی دعوت دوسروں کو دو۔ اور یہی امر معروف و نہی منکر کا خلاصہ بھی یہی ہے، امر معروف نہی منکر کا مقصد بھی یہی ہے کہ جس سے ایمان کی تکمیل ہو، اور ایمان کا کمال یہی ہے کہ سبب اور عمل کی حیثیت کھل جائے مسلمان پر، یہی ایمان کا کمال ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دعوت ہر ایک کے ذمہ اس لیے ضروری ہے کہ ایمان کی تکمیل کا سبب یہی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ ایمان باللہ کے لیے شرط یہ ہے، ایمان باللہ کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ معروفات پر آمادہ کریں اور منکرات سے لوگوں کو روکیں، یہی ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ اس کے لیے میرے دوستو عزیزو ارادے اور نیتیں کرو، اور یہ بات سمجھ لو کہ عمل کا مقدم کرنا قدرت کو ساتھ دینا ہے، اور عمل کو مؤخر کرنا اللہ کی قدرت سے استفادے کے راستے کو بند کر لینا ہے۔ یہ ساری بات کا خلاصہ ہے۔ اس کے ارادے کرو، نیتیں کرو، قدم اٹھاؤ۔ فرمائے ماشاءاللہ۔ وہ علماء کرام جو دوسرے سال کے لیے آئے کھڑے ہو اپنی جگہ پر ماشاءاللہ، دوسرے سال کے لیے ماکڑا سے ایک جماعت دوسرے سال کے لیے موجود ہے ماشاءاللہ، ہر سال 4 مہینہ اللہ قبول فرما لے، اور فرمائے بھائی اور فرمائے، ہر سال 4 مہینہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ وہ علماء کرام بھی فرمائے جو دوسرا سال لے کر کے آئے ہیں، ہر سال 4 مہینہ خرچ بھی بتائیں، نام بتائیں ماشاءاللہ۔ شارق صاحب 3 لاکھ خرچ کے لیے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ہارون رشید صاحب ماشاءاللہ 5 ماہ، ہر سال 4 مہینہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ کھلا خرچ 5 مہینہ اللہ قبول فرما لے، اور فرمائے بھائی شبیر بھائی ماشاءاللہ 5 منٹ بیٹھے رہیں، ایسے بیٹھے رہیں، تھوڑی دیر اور بیٹھے رہیں بھائی، بیٹھ جائیں، تشکیل اصل آپس میں بات کریں، دعوت دیں، بات سنیے، سمجھیے، دل میں بات اتر جائے، اس کے لیے آپس میں مذاکرہ جلدی کھڑا کریں اپنے ساتھیوں کو ماشاءاللہ۔ 5 مہینے کے لیے، ہر سال 6 مہینے، ہر سال 4 مہینے کے لیے ماشاءاللہ اللہ قبول فرما لے، اور فرمائے بھائی اور فرمائے ماشاءاللہ، اور فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ ہر سال 4 مہینہ، ہر سال 5 مہینہ خرچ بھی بتائیں، کھلا خرچ ماشاءاللہ، اور فرمائے بھائی ہر سال 6 مہینے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔